السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی کو بڑھائی، عزت و عظمت کے تمام کلمات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین صلاۃ اللہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ پر. برادران اسلام، بزرگ و دوستو، حقوق العباد کی سیریز شروع ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حق بیان کیے ہیں کہ اس کے اپنے بندوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، وہاں اس نے بندوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے. اور وہاں اس نے ارشاد فرمایا: وبالوالدین احسانا، تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے ملازم جو ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اسلام نے جو حقوق مزدوروں کو، محنت کشوں کو، مزدوری کرنے والوں کو دیے ہیں، دوسرے کسی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہمیں ملتی. دنیا میں ہر جگہ پہ لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ ظالم بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ظالم اپنے ظلم کے ذریعے مزدوروں کا زیادہ
اپنی طاقت کے بلبوتے پر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ اچھے صفت کے انسان بھی ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 1 مئی 1886 کو پیش آیا کہ جب شکاگو میں ایک مزدوروں کے حق میں ریلی نکالی گئی، اور اس ریلی پر اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے پولیس کے ذریعے فائرنگ کروائی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 4 مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی ایک زخمی ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے۔ پھر دل خراش واقعے کے اوپر پوری دنیا نے اور پوری دنیا کے حکمرانوں نے ذہن سازی، ایک دوسرے سے رابطے کیے، اور پھر ایک قانون وضع کیا گیا جو آج پوری دنیا پر رائج ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ مزدور سے 8 گھنٹے مزدوری لی جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو اس سے تنخواہ، جو اس سے روپیہ پیسہ طے کیا جائے گا، جو معاوضہ طے کیا جائے گا، وہ اسے دیا جائے گا۔ اور یہ چیزیں اسلام نے آج سے 1400 سال اور اس وقت 1300 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی، مگر کیونکہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھے، اس لیے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اسلام نے مالک اور ملازم کے حقوق بیان کیے، ان حقوق کو بیان کرنے سے پہلے چند باتیں جو ہیں وہ تمہیداً سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہر بندے کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محنت کرنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ جو انسان ہر حرام ہوتا ہے، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، نہ گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں اور نہ معاشرے میں اس انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ہمارے یہاں، کر مزدوری تے کھا چوری، کہ اگر محنت کرو گے تو پھر مائیں چوریاں کوٹ کوٹ کے کھلاتی، چوریاں بنا بنا کے کھلاتی، عزت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ محنت نہیں کرتا، کام پہ نہیں جاتا، فارغ رہتا ہے، تو گھر والے بھی اسے گالیاں دیتے ہیں، محلے والے بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کے ساتھ مت بیٹھنا نہیں تو خراب ہوگا۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محنت کرنے والے کی عزت ہے گھر والوں کے ہاں بھی اور مالک کے ہاں بھی۔ شریعت نے دوسری بات اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ محنت کرنے والے کی اللہ کے ہاں بھی عزت ہے، اور وہ انسان جو محنت نہیں کرتا، بھیک مانگتا ہے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محنت اور مزدوری نہیں کرتا، اس کی شریعت نے مذمت بیان فرمائی۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو در حقیقت ہوتے ہر حرام ہے، کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، پھر وہ کام کے اندر نقص نکالتے کہ یہ کام جو ہے یہ میری طبیعت کے موافق نہیں، یہ کام میری پرسنالٹی کے لائق نہیں، میری تعلیم یہ ہے اور اب میں کسی کے ہاں ملازمت کروں، میں یہ چھوٹی سی نوکری کروں، وہ بھیک مانگتا رہتا ہے، گھر والوں سے ذلیل ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ اور وہ کام ایسے ہیں کہ جنہیں آج ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کام اللہ کے نبیوں نے کیے، صحابہ نے کیے ہیں، ولیوں نے کیے ہیں، بادشاہوں نے کیے ہیں، اور لوگ ان کاموں کو حقیر سمجھ کے وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما
جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر آئے، جنہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، وہ تمام کے تمام بکریوں کے چرواہے تھے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ فقال اصحابہ یا رسول اللہ وانت، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، میں مکہ کے فلاں قبیلے کے لیے اتنی قیمت پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے جو تمام محدثین نے بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان بکریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ عوام کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو پہلے ان سے بکریاں چروانی چاہیے تاکہ انہیں انسانوں کی نیچر کا پتہ چلے کہ اگر یہ لوگ بکریاں انہوں نے چرائی ہوتی تو یہ اسلام آباد والا واقعہ کبھی بھی پیش نہ آتا، سائیوال والا واقعہ کبھی پیش نہ آتا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی عوام کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بکریوں کے بارے میں یہ مثال مشہور ہے کہ بکری کہتی ہے میرے مالک کی ٹانگیں جو ہے وہ لوہے کی ہونی چاہیے، اور بھیڑ کہتی ہے میرے مالک کی ٹانگیں ہوگی، کیونکہ اسے چلنے سے آواز آ رہی ہے، اسے بھاگنے سے آواز آ رہی ہے۔ ایک بھیڑ کو آپ کنٹرول کر لیں، پوری بھیڑیاں آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو، لیکن بکریاں ایسی نہیں۔ بکریاں انسانوں کی طرح ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے، دوسری کا منہ ادھر ہے، تیسری کا پیچھے کو ہے، چوتھی کا سیدھی کو۔ اگر انسان بکریوں کو کنٹرول کر لے گا تو وہ اپنی عوام کو بھی کنٹرول کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ عزت والے جو پیغمبر سمجھی جاتے ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان سے بھی بکریاں چرائیں، 8 سال تک وہ بکریاں چراتے ہیں، 8 سال تک بکریاں چراتے۔ ایک اجرت طے کی گئی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے اور میں اس کے بدلے میں 8 سے 10 سال تک آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ نکاح ہو گیا، 8 سے 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ آج لوگ اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ جانور ہے، یہ تو ڈنگروں کا کام ہے، جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو ڈنگر لوگوں نے تو سمجھ ہی نہیں۔ کبھی سوچے انسان جانور نہ ہو تو ہم گوشت کہاں سے کھائیں؟ جانوروں کو اگر کوئی نہ پالے تو پھر ہم دودھ کہاں سے پیئیں گے؟ ہم لیدر کی جیکٹ کہاں سے پہنیں گے؟ ہڈیوں سے بننے والے جو اوزار ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ ساری چیزوں کا تعلق یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ کام کروائے تاکہ دنیا ان کاموں کو حقیر نہ سمجھے۔ آپ نبیوں کے سردار، اللہ نے بکریاں چروائی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار، اللہ نے بکریاں چروائی۔ یہ نبیوں کے سردار، وہ بنی اسرائیل کے سردار، اور ایک پوری دنیا کا حکمران ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو داؤد علیہ السلام سے بھی اللہ نے کام کروایا، اور کیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ سَبْعَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہاروں کا کام سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ تو کمیوں کا کام ہے، یہ تو حکیم لوگوں کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہماری شان نہیں ہے کہ ہم لوہاروں والا کام کریں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا، وہ دنیا کا حکمران اور سکھانے والا پوری کائنات کا حکمران۔ تو یہ کام چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ آپ برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھیں، اورنگزیب ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے مغلیہ دور کے حکمران ہیں، یہ شاہی خزانے سے پیسے نہیں لیتے، ان کا اپنا کام تھا، اپنے ہاتھ سے یہ قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے اور یہ ٹوپیاں بنایا کرتے تھے، اور ان سے ان دونوں کاموں سے یہ اپنے
اور سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اپنے لوہاروں کے کام سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، شاہی خزانے سے وہ بھی خرچہ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے دنیا آج بھی ان جیسے حکمرانوں کو یاد کرتی ہے اور انہیں کی تعریفیں کرتی ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درزیوں کی شعبہ سے منسلک کپڑے سیا کرتے اور ایک ایک ٹانکے کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیحات اور تعریفات کے کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، داؤد علیہ السلام نے لوہاروں کا کام کیا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، ترخانوں کا کام کیا تھا، اور انہی پیسوں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کے پیشے ہیں جنہیں آج لوگوں نے حقیر سمجھ لیا ہے۔ لوگ آج ان پیشوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ انہیں کمی سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی محنت کو ترجیح دیا کرتے تھے، مزدوری کرنے والے صحابہ اور مختلف شعبہ زندگی سے ان کے تعلق تھے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام والی ہستی سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ وہ کپڑے کا کام کرتے تھے، اور کپڑا کیسے بیچتے تھے؟ ایک گٹھلی بناتے، اپنے سر پر رکھتے، مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد کی بستیاں اور قبائل میں جاتے اور وہاں جا کر وہ کپڑا فروخت کرتے۔ نبی اسلام کی وفات کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا، تو انہوں نے اگلے دن ہی وہ کپڑوں والی گٹھلی سر پر رکھی اور جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر ابن جراح اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راستے میں دیکھا، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر آپ اسلام پہ لگیں گے تو پھر مسلمانوں کے جو معاملات ہیں انہیں کون دیکھے گا؟ بھائی میرے بچے ہیں، میں نے انہیں بھی دیکھنا ہے۔ اگر میں یہاں مسلمانوں کے معاملات دیکھنے لگ جاؤں گا تو میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی بات درست ہے، آپ واپس چلے، معاملات دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ شورا بلائی گئی، پارلیمنٹ میں جمع ہو گئے تمام صحابہ۔ فرمایا یہ معاملہ درپیش ہے، مشورہ رہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کے کام کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے پیسوں سے ان کی تنخواہ لگا دیجیے۔ تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا گیا آج کے بعد آپ کام نہیں کریں گے، آج کے بعد آپ مسلمانوں کا کام کریں گے، آپ کی مزدوری اور تنخواہ مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیجیے۔ تو یہ بھی مزدوری ہے، یہ سب مزدور ہیں، ہم سب مزدور ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں، میں اگر کسی کے لیے کر رہا ہوں تو جو میں کسی کے لیے کر رہا ہوں تو وہ آگے کسی اور کے لیے کر رہا ہوگا، وہ آگے کسی اور کے لیے۔ دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، اور سیدنا سعد کو تیر بنانے میں اور تیر چلانے میں سب سے ماہر ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جو تیر پھینکتے تھے تو اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یعنی کیا شان، کیا عظمت، کیا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن سعد وہ صحابہ میں واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ تو یہ تیر بنانے میں، تیر چلانے میں سب صحابہ سے ماہر تھے۔ سیدنا زبیر بن عوام یہ درزی تھے، کپڑے سلائی کیا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی جو تھے یہ حجام تھے، نائی تھے۔ اسی طرح سیدنا بلال گھریلو ملازم تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسان تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھیتی باڑی کے ماہر تھے اور اجرت پہ کام کرتے تھے۔ سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ ماہر تاجر تھے اور بزنس کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمرو بن عاص کسائی تھے۔ سیدہ زینب، جس طرح صحابہ مرد یہ کام کرتے تھے عورتیں بھی کام کیا کرتے تھے۔ سیدہ زینب یہ نبی اسلام کی بیوی ہیں۔
چمڑے کی دیباغت کا کام کیا کرتی، چمڑے کو رکھ دی، جس طرح آج کل ہمارے یہاں ٹینڈریاں لگی ہیں، یہ صحابہ میں خواتین یہ کام کیا کرتی۔ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء، یہ بکریوں کو پالتی۔ ام ایمن دائیا تھی، حلیمہ سعدیہ دائیا تھی، سویبہ دائیا تھی، کچھ اور بھی خواتین تھیں جو بچوں کے خطروں کا کام کرتی تھیں، کچھ خوشبوئیں بناتی تھیں اور کچھ گھروں میں کھڑیاں لگا کر کھڑیوں پر کپڑا بنتی تھی۔ یہ جتنے کام آپ نے سنے، آج لوگ ان تمام کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کام کریں گے تو ہماری پوری نہ ہو۔ کوئی کام بذات خود برا نہیں ہے، انسان نے اپنا مقام، اپنی عزت اپنے اچھے اخلاق سے بنانی ہوتی ہے۔ تو انسان کو جہاں بھی جو کام ملتا ہے محنت کر کے انسان اس میں اپنا نام بنا سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں درزی نہ ہوتے تو ہمارے کپڑے کون سلائی کرتا، اگر کھڑیوں والے جنہیں ہم جلائی کہتے ہیں وہ نہ ہوتے تو ہمارے کپڑے کون بناتا، پھر ہم پتوں سے ہی گزارا کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیے کوئی بھی کام ہے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر نائی نہ ہوتے تو لوگ انسان نظر نہ آتے، جن نظر آتے، اتنے بڑے بال ہوتے، اتنے بڑے ناخن ہوتے، ختنے کرنے والے نہ ہوتے۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں انسان کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں۔ امیر ہے تب بھی وہ محتاج ہے، غریب ہے تب بھی وہ محتاج ہے۔ اگر سارے امیر ہوتے تو کام کون کرتا؟ دنیا کا نظام تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اللہ نے کچھ کو بلند کر دیا، کچھ کو کم کر دیا، کچھ کو عزت دے دی، مال دے دیا، دولت دے دی، اور کسی کو عہدے سے نواز دیا تو کسی کو اللہ نے مزدور محنت کش بنا دیا۔ ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مالدار ہے تو اسے اپنے مال پر تکبر نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی غنی ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اپنی رحمتیں اس پہ کی ہوئی ہیں، تو اسے تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کرنا ہے۔ مزدور، شریعت نے اس کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ شریعت کے ہاں مزدور کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنے لیے محنت کرتا ہے، ایسے بندے کو شریعت نے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پہلے حدیث سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کوئی بندہ اتنا اچھا کھانا نہیں کھا سکتا جتنا اچھا کھانا وہ کھاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ جو مال کماتا ہے اس کی محنت کی کمائی ہے، ہاتھ کی کمائی، اسے ہاتھ کی کمائی میں ہی شمار کیا جائے۔ کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر کام ہاتھ سے نہیں۔ کچھ لوگ زبان چلاتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے پیسہ کماتے ہیں، کچھ لوگ تودع کرتے ہیں، کچھ لوگ مشقت اٹھاتے ہیں، اپنے پورے جسم کا زور لگاتے ہیں، پھر وہ محنت کرتے ہیں۔ تو ہر بندے کی محنت اور مشقت الگ ہے، لیکن ہے سب کی ہاتھ کی کمائی۔ اب جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے گا وہ بہترین کھانا ہے جو وہ کھاتا ہے اپنی زندگی میں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کا نبی، وقت کا حکمران اور وقت کا رسول اور نبی اپنے ہاتھ کی مشقت کی، محنت کی کمائی سے کھایا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہر انسان کو محنت کر کے کھانا چاہیے، اپنے بلبوتے پر اپنی کمائی کر کے اسے کھانا چاہیے۔ مزدور کی عظمت دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ہمارے پاس سے بڑی تیزی سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، رسیاں تھیں، اور وہ
جلدی جلدی جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کاش یہ اپنی پھرتیاں، اپنی چلاکیاں، اپنی ہوشیاریاں، اپنی تیزی یہ جو دکھا رہا ہے یہ اللہ کے دین کے لیے دکھاتا، اللہ کے راستے میں یہ چیز دکھاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی صحابہ کی تو آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، اگر یہ محنت اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے، جس کے جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہے، تو یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو آپ رزق کماتے ہیں، اگر وہ حلال طریقے سے آپ کمائیں گے، محنت ہے، مشقت ہے، جیسا بھی آپ کو کما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ خَرَجَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے بوڑھے والدین گھر میں ہیں، ان کے کھانے کے لیے ان کے لیے یہ تودع کر رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، مانگنے سے اپنے آپ کو بچا لے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، مجاہد ہے یہ بندہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور اگر یہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنی بلے بلے کرنے کے لیے گیا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں نہیں، شیطان کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ہے۔ ہمارے نوٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ وہ اس حدیث سے لیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے کما رہے ہیں، اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، تو یہ اس حدیث کی روح سے عبادت ہے، عبادت ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کے راستے میں ہوگا وہ مجاہد ہے۔ مجاہد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، لوگ سمجھے میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو وہ بندہ سمجھے وہ اللہ کے راستے میں نہیں، شیطان کے راستے پر جا رہا ہے۔ کیونکہ تکبر اور ضد اور بڑا بننا یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں عاجزی ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک انصاری صحابی آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا تو مانگے گا تجھے عادت پڑ جائے، کیونکہ یہ آسان کام ہے، ہاتھ تو پھیلانا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تیرے گھر میں جو ہے وہ لے آؤ۔ وہ گیا، اسے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ دیکھیں کیسے کرتے ہو، آج ہمارے گھروں میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے پھر بھی لوگ مانگ رہے تھے، اور یہ جو گجرا والا میں واقعہ پیش ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ بھکاریوں نے مانگے 40 پر 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے بکرے ذبح کر دیے بھکاریوں نے۔ آپ اندازہ کریں مانگنے والوں کا یہ حال ہے، محنت کرنے والا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور مانگنے والے اس طرح شاہی خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ کام آسان ہے، اللہ کے رسول نے اس کام کی مذمت بیان کی ہے، اس کام کو کی حوصلہ افزائی بیان نہیں کی۔ آپ نے مانگنے کے بھی اصول بیان کیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں دیکھو کیا ہے تیرے گھر میں، وہ لے آؤ۔ وہ گیا، ایک چھوٹا سا ٹاٹ، ایک چھوٹی سی دری تھی جس میں وہ سویا کرتا تھا، وہ تھا، اور ایک پانی کا پیالہ تھا۔ وہ 2 برتن لے کر، وہ 2 چیزیں لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔
فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ 2 درہم میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے ہاتھ لگے ہوئے برتن چیز کو جلدی سے لے لیا، 2 درہم دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 درہم کا کلہاڑا اور دستہ لے کر آؤ، اور 1 درہم اسے دیا اور کہا جاؤ اس سے اپنے گھر میں راشن لے کے جاؤ اور یہ کلہاڑا لے کر جاؤ۔ اپنے ہاتھ سے آپ نے اس میں دستہ ڈالا اور اس کو کہا جاؤ محنت کرنا، اب 15-20 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ وہ 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میری محنت کی کمائی دیکھیے، میرے پاس اب 10 درہم موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں کیا فرمایا؟ تیرے لیے یہ بہتر ہے اس مال سے جو تو ہاتھ پھیلا کے لیتا، اور دنیا میں تو سرخرو ہو جاتا، دنیا میں تو اپنی اچھی زندگی گزار لیتا، لیکن کل قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے آتا تو تیرے چہرے پر گوشت نہیں آتا، تیرے چہرے پر زخم ہوتے، قدم فی وجہ، تیرے چہرے پر نشان ہوتے، تیرے چہرے پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی، تیرے چہرے پہ گوشت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو محنت کریں، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، محنت کرتے جائیں اللہ ضرور اس کا صلہ دیتا ہے۔ مزدور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے خادم کو گالی دے رہے تھے، ہمارے ہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، انہوں نے اسے ماں کی گالی، اسے ماں کی گالی نبی اسلام نے سن لی۔ آپ نے جب یہ اس کے گالی والے الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جہالت باقی ہے، اسلام آنے کے بعد بھی تیری زبان پہ گالی، مسلمان کی زبان پہ گالی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جہلیت باقی ہے۔ پھر آپ نے ابو ذر کو فرمایا اے ابو ذر اخوانکم خوالکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم، یہ بھی تمہارے طرح تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دی، تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم مالدار بن جائیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ غلام بنے، یہ خادم بنے، یہ تیری ملازمت کرے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو ابو ذر نے خریدا ہوا ہے پیسے دے کر، یہ تنخواہ والے ملازم ہمارے نہیں، ان کے اور ہیں، یہ اس غلام کی بات کر رہا ہوں جس کو اس نے خریدا ہوا ہے پیسے دے کر، اس کو اس نے گالی دی تو اللہ نے کہا تیرے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے۔ یہ تمہارے غلام، تمہارے خادم آج کے دور میں سمجھ لیں کہ ہمارے یہ ملازم ہیں جو ہماری کسی چیز کے پابند نہیں، صرف اتنے کام کے پابند ہیں جو ہم نے ان سے طے کیے ہیں۔ فیکٹری کا ملازم ہے، گھر کا ملازم ہے، جتنا ہم نے اس سے کام کیا وہ اتنے کا پابند ہے، اس سے زیادہ کا پابند نہیں ہے، اور وہ تو ہر کام کا پابند ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر ابو ذر سے کیا کہا؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، فمن کان اخوته تحت یدہ، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیطعم مما یاکلہ، جس سے خود کھاؤ اس سے اسے کھلاؤ، ولیلبسہ مما یلبس، جہاں سے خود کپڑا خرید کے پہنتے ہو وہاں سے خرید کے انہیں پہناؤ، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور انہیں ایسی تکلیف کے اندر مت مبتلا کرو، اتنا کام ان پہ مت ڈالو جو ان پر غالب آ جائے، ان سے نہ ہو، اور اگر تم ان پہ ایسا کام ڈال دو جو ان سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ مل کے وہ کام کرو۔ یہ حدیث سننے کے بعد معرور کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ابو ذر کو دیکھا کہ جیسا لباس ان کے جسم پر تھا ویسا ان کے غلام کے جسم پر تھا، ایک گٹھلی ان کے سر پر تھی، ایک گٹھلی ابو ذر غفاری کے سر پر تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا سنا۔ غلام کو گالی مت دیں اور اس پہ اس کی بوجھ اپنے ملازم پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں، ان سے پیار کریں
اور سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا اور میرے ساتھ میرا مالک ایسے کرتا تو مجھ پہ کیا بیتی۔ تو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں۔ یہ مزدور کا درد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ ماتحت ملازم کو گالی نہیں دینی اور اسے بددعا بھی نہیں دینی، بددعا نہیں دینی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو بددعا مت دیا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، ولا تدعوا علی خدمکم، اور نہ اپنے خادم کو اپنے ملازم کو گالی بددعا کرو اس کے لیے، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مال کے لیے بددعا کرو، لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے دعا کرو بددعا کرو اور تو قبولیت کا وقت ہو تمہارے منہ سے وہ الفاظ نکلے اور وہ فوراً پورے ہو، اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے خادم تھے، فرماتے ہیں 10 سال میں نبی اسلام کی خدمت کی ہے، نبی اسلام نے میرے لیے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ و ولدہ۔ یہ ہر بندے کے لیے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے ملازموں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے رزق کے اندر ان کے مال کے اندر برکتیں نہ رکھا، انہیں جو یہ رزق کما رہے ہیں اس کے اندر انہیں برکتیں عطا فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میرے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ اس بچے نے میری خدمت کی ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو بڑھا دے۔ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ میرے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں 100 سے زیادہ، اور جانوروں کی تعداد ایک وادی تھی جس کے اندر میرے جانور ہی جانور ہوا کرتے تھے۔ تو اپنے ملازموں کے لیے اپنے خادموں کے لیے آپ دعا کیا کریں اور ہر وقت انہیں کوستے مت رہا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کے لیے رزق کے خزانے کھولے۔ غلطی ہونے کے باوجود اپنے ملازم کو معاف کرنا ہے، اسے سزا دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ہاتھ کو روکنا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط، میں نے اپنی زندگی میں نبی اسلام کو اپنے خادم کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا جسے آپ نے راستے میں نصیحت فرمائی، واقعی ابو مسعود انصاری صحابی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ تو اپنے خادموں کو مار رہا ہے اللہ سے ڈر جا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا بھی ہو پھر بھی ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ ایسا کام کرتے ہیں پھر مجھے غصہ آتا ہے پھر میں انہیں مارتا ہوں، تو کیا قیامت کے دن مجھے اس مار پر ان کی اس غلطی پر جو میں انہیں مار رہا ہوں مجھ سے بات پست ہوگی؟ ہمیں اگر ان کا جھوٹ بولنا، ان کا خیانت کرنا اور ان کا تیری نافرمانی کرنا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور تیری مار کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اگر تو تیری مار جھک گئی تو تجھے پھر وہاں حساب دینا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا ترازو قائم کرے گا اور پھر وہاں تجھے ظلم کو بھی رکھا جائے گا، ان کی زیادتیوں کو بھی رکھا جائے گا، جو بھاری ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں میں آج ہی اپنے تمام خادموں کو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک دفعہ خادم کو کہا کہ یہ کام کرنا اس نے نہیں کیا، آپ اس کے کان سے پکڑ کے مروڑا۔ بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ واپس اس کے پاس آئے اور اس نے کہا تجھے میں نے مارا ہے، تجھ پہ میں نے ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر۔ یہ حاکم وقت ہے، وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور اپنے خادم سے اپنے غلام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی کو حکم دیتے ہیں میری بات سنو، 2-3 دفعہ بلانے کے باوجود وہ نہ آئی، اللہ کے رسول مسواک کر رہے تھے، آپ آگے بڑھے اس کو مسواک مارنے کے لیے اور پھر روکے۔ پھر آپ نے فرمایا لولا مخافۃ اللہ والحساب لأضربنک، اگر مجھے اللہ کے ہاں حساب کا ڈر نہ ہوتا، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں تجھے
اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کر دوں۔ تو غلطی ہونے کے باوجود اپنے خادم کو معاف کرنا ہے، اس سے درگزر کرنا ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو، اپنے غلام کو کب تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر دن میں 70 بار بھی غلطی کرتا ہے پھر بھی اس سے درگزر کرو۔ مارنا تو دور کی بات ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی اسلام کی خدمت کی، آپ مجھے کام کہتے میں بھول جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے اف تک بھی کبھی نہیں کہا۔ خادم کو اس کا حق دینا ہے، جو آپ کا اس کے ساتھ معاوضہ طے ہو گیا وہ آپ نے اس کو دینا ہی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا آتو اجیر اجرہ قبل ان یجف فارغ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اسے دے دو۔ یہاں مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کہ محنت کے بعد نکلنے والا پسینہ وہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجر دیا جائے، اس کی مزدوری دی۔ یہ نہیں کہ مالک نے اس سے طے کیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اب وہ کام کرتا نہیں، پھرتا رہتا ہے، پھرنے کا پسینہ اس کو آ رہا ہے، بیٹھنے کا پسینہ اس کو آ رہا ہے، تو مشقت کا پسینہ جو ہے اس کے بعد مزدور کی اجرت آپ رکھ نہیں سکتے، اس کو آپ ادا کریں۔ اگر رکھیں گے تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کے دن جج بھی میں ہوں گا، وکیل بھی میں ہوں گا، جن کا مقدمہ میں خود رب لڑوں گا۔ اور وہ کون ہیں؟ رجل آتا بھی ثم غدر، وہ آدمی جس نے میرے نام پر کوئی معاہدہ کیا پھر دھوکہ دے دیا۔ ورجل باع حرا فاکل ثمنه، کسی نے کسی آزاد بندے کو پکڑ کے فروخت کر دیا۔ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى، کسی بندے نے کسی بندے کو مزدور رکھا اور پورا کام کروانے کے بعد اسے اجرت نہیں دی، جس طرح آج کل ہماری فیکٹریوں میں ہوتا ہے، گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ محنت و مشقت شام تک کرتے ہیں، شام کو اس کو بھگا دیتے ہیں، یا کام پیسے دینے کی باری آتی ہے مالک غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں انہیں بچنا چاہیے، اور مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا اجر، اس کی محنت کا صلہ اسے پورا دے دینا چاہیے۔ 3 بندوں کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ وہ آگ میں پھنس گئے، ان کی نجات کا ذریعہ یہ تھا کہ ایک بندے نے یہ کہا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا، شام تک اس نے محنت کی، شام کو جو میری اس کے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی میں نے اس کو دی، اس نے نہیں لی، وہ چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر ایک وقت کے بعد آیا جب میں بھی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، اور پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا تجھے یاد ہوگا کہ میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی اور میرے وہ تھوڑے سے سکے تیرے پاس ہیں، وہ مجھے دے دی۔ تو میں نے اس سے کہا تھا تیری وہ مزدوری میں نے محنت میں لگائی، کام میں لگائی، اس سے وہ جانور بن چکے ہیں، اس میں سے جتنے لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ جانور کو لے گیا۔ اللہ کو تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو مجھے یہاں سے نجات دے دے، تو اللہ نے اس کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ تو مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یحولهم الفضل الاکبر، قیامت کا دن گھبراہٹ والا دن ہے، پریشانیوں والا دن ہے۔ فرمایا اس دن کی گھبراہٹ سے 3 لوگ محفوظ ہوں گے، ولا ینالهم الحساب، اور ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، ہم علی قطیب من المسک، وہ کستوری کے ٹیلوں پر کھڑے ہوں گے، حتی یفرغ من حساب الخلائق، یہاں تک کہ اللہ تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ، وہ بندہ جو اپنے رب کے حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے زمینی مالک کے حق بھی ادا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے ماتحت غلاموں ملازموں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے بھی محفوظ ہوگا اور کستوری کے ٹیلوں پہ کھڑا ہوگا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں مزدوروں کے اور محنت کشوں کے اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ